حضرت عبداللہ ابن جہش کہتے تم مجھ سے پوچھے یا عبدی، اے میرے بندے، اس کی لذت تو نہیں ہے، یا اے میرے بندے، اے میرے بندے، کس جرم میں تیری ناک اور تیری کان کٹے ہیں؟ تو پھر میں تجھ سے یوں عرض کروں، فی کا و فی رسولی کا، اے اللہ یہ تیرے لیے اور تیرے رسول کے لیے ہوا ہے۔ چنانچہ اور پھر اللہ کہے تو نے سچ کہا، پھر اللہ کہے تو نے سچ کہا۔ پھر حضرت سعد ابن ابی وقاص کہتے ہیں میری دعا سے بدر جہاں بہتر ان کی دعا تھی حضرت عبداللہ ابن جہش کی۔ اور پھر ایسا ہی ہوا کہ جب جنگ کا وقت آیا تو میں نے قتل کیا اور حضرت عبداللہ ابن جہش رضی اللہ تعالیٰ شہید ہوئے۔ لیکن کیسے کہ جب یہ لڑ رہے تھے تو لڑتے لڑتے ان کی تلوار ٹوٹ گئی تھی۔ عبداللہ ابن جہش کی تلوار لڑتے لڑتے ٹوٹ گئی تھی، لیکن تلواریں اتنی تو نہ تھی نا کہ ایک تلوار ٹوٹ گئی تو ایک تلوار ٹوٹنے کے بعد جو ہے پھر اب ان کو دوسری تلوار دی جاتی۔ تو حضرت عبداللہ ابن جہش لڑتے لڑتے آئے اور عرض کی یا رسول اللہ میری تلوار ٹوٹ گئی ہے، میں کیا کروں؟ اب وہاں تلوار تو تھی نہیں، ایکسٹرا تو لائے نہیں تھے نا، زائد تو نہیں لائے تھے نا، نہیں تھی تلواریں، تو قربان میں ان کی بخشش پر، ہائے ہائے نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ جب عبداللہ ابن جہش ہے حضور میری تلوار ٹوٹ گئی، اب میں کیا کروں؟ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ایک کھجور کی شاخ لی، اس کو توڑا اور توڑ کر کے فرمایا یہ لو جاؤ اور جنگ کرو۔ حضرت عبداللہ ابن جہش نے یہ نہیں کہا حضور یہ کیا ہے، یہ تو لکڑی ہے، نہیں، قربان حضور پر کیسا یقین تھا، سرکار نے کہا یہ تمہاری تلوار ہے لے جاؤ۔ حضرت عبداللہ ابن جہش اسی سے لڑتے تھے۔ اور سعد ابن ابی وقاص کہتے ہیں جو کام تلوار کر رہی تھی وہی کام وہ لکڑی بھی کر رہی تھی۔ یہ عبداللہ ابن جہش رضی اللہ عنہ، اور وہ تلوار بعد میں اب وہ لکڑی تو تھی لیکن وہ جو حضور نے جس کو تلوار کہہ دیا تو ہو گیا، معجزہ میرے نبی کا کہہ دیا تو ہو گیا، آپ نے قطرے کو دریا کہہ دیا تو ہو گیا، حضور علیہ السلام نے شاخ کو تلوار کا کہہ دیا تو ہو گیا۔ اب وہ لڑتے رہے اس سے، پھر وہ نسلاً بعد نسلیں بطور تبرک آتی گئی کہ حضور نے اپنے ہاتھ سے دی تھی۔ آخری میں ہارون رشید کا بیٹا معتصم اس کے پاس وہ تلوار آئی، اور پھر بعد میں ایک ترکی بغا نام کے شخص نے 200 دینار میں اس لکڑی کو پھر خرید لیا، اپنے پاس رکھا۔ آپ کی معلومات کے لیے یہ عبداللہ ابن جہش جو حضرت امیر حمزہ کے بھانجے ہیں، تو جب دفن کرنے کی بات آئی تو حضرت عبداللہ ابن جہش کو اور حضرت امیر حمزہ کو دونوں کو ایک ساتھ ایک ہی قبر میں دفن کیا۔ پھر اس کے بعد حضرت خسیمہ یہ بدر کی جنگ میں شریک نہیں ہو سکے تھے، تو ان کو بڑا شوق تھا شہادت کا۔ اصل میں بدر کی جنگ میں جب جا رہے تھے صحابہ تو ان کے بیٹے اور ان کے دونوں کے نام کا قرعہ دونوں باپ بیٹوں نے ڈالا تھا کہ کون جائے گا، تو بیٹے کے نام کا قرعہ نکلا تو یہ نہیں جا سکے۔ تو اب لیکن یہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ میں نے خواب دیکھا کہ میرا بیٹا کہتا ہے ابا جان اللہ نے جو وعدہ کیا میں نے سچ پایا، اس وقت میں جنت کے باغات اور نہروں کی سیر کر رہا ہوں، ابا جلدی سے آپ میرے پاس آ جائیں۔ تو یہ بھی شہادت کے لیے جو ہے وہ بڑے بے چین تھے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی حضور دعا کریں کہ میں شہید ہو جاؤں اور جلدی سے میں اپنے بیٹے کے پاس پہنچ جاؤں۔ تو حضرت ابو سعد خسیمہ ابن ابو خسیمہ رضی اللہ عنہ کی شہادت تھی۔ پھر اس کے بعد حضرت عمرو ابن جموح، ان کے 4 بیٹے تھے، خلاد، معاذ اور ابو ایمن۔ یہ ان کے بیٹے جو ہے وہ جہاد میں شریک ہوئے۔ یہ پیر سے معذور تھے، حضرت عمرو ابن جموح پیر سے معذور تھے، پیر ان کا نہیں تھا۔ تو بیٹوں نے کہا کہ ابا آپ نہیں آئیں گے، آپ معذور ہیں، آپ کیا کریں گے آ کر کے؟ تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ یہ مجھے منع کرتے ہیں جبکہ میرے دل میں شہادت کی بڑی تمنا ہے۔ حضور نے ان کی شہادت کی تمنا دیکھ کر کے دیکھو معذور ہے پیر سے، جس کو آپ لنگڑا کہتے ہیں معذور کہتے ہیں،
ہم صحابہ کے لیے تو الفاظ استعمال نہیں کر سکتے، لیکن میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ جس کو انسان اپنی زبان میں لنگڑا کہتا ہے، معذور تھے وہ. حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کے کہتے ہیں حضور میں نے تو جنت کی زمین روننا ہے اپنے پیر سے، تو میں تو لڑوں گا. اور حضور سے کی یا رسول اللہ دعا کر دے کہ جو وہ اللہ میری قربانی بھی قبول کر لے. اور پھر جب یہ جہاد کے لیے نکلے تو ان کو یقین تھا کہ مجاہد کی ہر دعا قبول ہوتی ہے، تو انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی تھی کہ اللہ اب میں جا رہا ہوں لیکن مجھے لوٹانا مت، میں جا رہا ہوں لیکن مجھے لوٹانا مت. اور پھر یہ بھی شہید ہوئے. اور پھر اس کے بعد حضرت سیدنا حنظلہ رضی اللہ تعالی. اب وقت ہمارا آج مکمل ہوا. میں انشاءاللہ تعالی پھر آگے کی شہادتیں اللہ نے چاہ کر آئندہ ہفتے یہ سلسلہ چلنا چاہیے یا مکمل کر دینا چاہیے، سب کی خواہش ہے یہ سلسلہ چلا جائے. تھوڑا میں چاہ رہا تھا کہ آج جنگ احد مکمل کر دوں تاکہ پھر کوئی نیا عنوان شروع کروں، لیکن اگر آپ چاہیں گے تو کتنے لوگ چاہتے ہیں ذرا مجھے ہاتھ اٹھا کر بتائیں. تو اچھا، اللہ آپ سب کے جذبے کو سلامت رکھے. آئندہ ہفتے جو بقیہ صحابہ ہیں ان کی شہادتیں پڑھی جائے گی انشاءاللہ تعالی. اللہ تعالی ہم سب کو ان آقاؤں کی برکتوں سے مالا مال فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی دین کے لیے کچھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دعا کریں کہ اللہ مجھے اور آپ کو بھی دین کی راہ میں شہادت کی موت نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ دین کے لیے کچھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اگر آپ اللہ کے دین کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں، ماشاءاللہ سنی دعوت اسلامی کی تحریک ہے، اس میں شعبہ دعوت و تبلیغ ہے، اس میں جڑ کے آپ درس دے سکتے ہیں، نعت پڑھ سکتے ہیں، بیان کر سکتے ہیں، نظامت کر سکتے ہیں، قافلوں میں سفر کر سکتے ہیں. پھر ایک شعبہ ہے شعبہ مدارس ہے، جس کے ذریعے سے 56 مدرسے مکاتب کی شکل میں پورے شہر میں چل رہے ہیں. آپ اس سے جڑ کر مدرسوں میں کچھ کام کر سکتے ہیں. میں نے ایک دن ساتھیوں سے کہا جو ہمارے شعبے کے ساتھی ہیں، اصل میں آپ جانتے ہیں کہ شعبہ مدارس چلتا کیسے. ظاہر سی بات ہے لوم مزدوروں کا شہر ہے، سنیوں میں غریبوں کی کثرت ہے. آپ کو تو پتہ ہے کہ مالدار لوگوں کو ساتھ میں لو تو پھر وہ اپنی چلاتے ہیں، غریبوں کو نفرت کی نظر سے دیکھتے ہیں، اور پھر انہی کی سننی پڑتی ہے سب، اور وہ کسی کی سنتے نہیں ہیں، غلام بنانا چاہتے ہیں غریبوں کو. تو اسی لیے اس وقت سنیوں کے ساتھ اور خاص طور پہ سنی دعوت اسلامی کے ساتھ بہت مالدار لوگ شہر مالیگاؤں میں نہیں ہیں، اور ہم نے کبھی اس کی تمنا بھی نہیں کی. غریب سنیوں سے ہی سب کام چلتا ہے. چند ایک اللہ کے بندے ایسے ہیں جو مالدار بھی ہیں لیکن جڑے ہوئے بھی ہیں، آپ ان کو لیکن انگلیوں پہ گن سکتے ہیں. وہ ایسے لوگ ہیں جو لوجہ اللہ کام کرنا چاہتے، اس لیے کہ ہم ایسے مالداروں کو بھی نہیں لے سکتے کام کے لیے ساتھ میں کہ جو سیاست سے جڑے ہوں، ورنہ وہ چندہ دیں گے اور کہیں گے کہ اب چلو الیکشن کے موقع پہ ہمارے ساتھ کام کرو. تو ہم نے کب جانا ہے؟ تو اب تو جوتی کو بھی نہیں بھیجیں گے کام کے لیے، تو خود کیا جائیں گے؟ یہ چیز تو ہے نا. تو پھر بھائی غیرت و حمیت کے ساتھ کام کرنا ہے. دیکھیے ہمارے امیر محترم نے ہمیں درس دیا ہے، بیٹے تھوڑا کام کرنا لیکن پیورٹی کے ساتھ کرنا. تمہارا دامن پھٹ جائے چلے گا لیکن تمہارے دامن پہ عیب کے دھبے نہیں لگے، قوم کو بیچنے اور خود کے بکنے کے دھبے نہیں لگے. تو ظاہر سی بات ہے کہ اب کسی سے چندہ لو تو اس کے 50 مطالبات ہوتے ہیں. حد تو یہ ہے کہ مدرسے میں لوگ چندہ دیتے تو کہتے ہیں کہ بچوں کو، مدرسے کے بچوں کو ہمارے یہاں دعوت میں آپ کو سال میں کئی بار بھیجنا پڑے گا. اگر بھائی بھیا آپ کا چندہ واپس لے لیں، ہمارا مدرسہ پڑھنے کے لیے ہے، دعوت کے لیے نہیں ہے. وہ کوئی جو ہے وہ دعوت گاہ نہیں ہے، وہ درس گاہ ہے وہ. ہاں تو ہم نہیں بھیجتے، ہمارے بچے کسی کے گھر، کسی مالدار کے یہاں دعوت کھانے نہیں جاتے. قرآن خوانی کے لیے اس وقت جاتے ہیں جب ان کی عصر کے بعد تعلیم کی چھٹی ہوتی ہے، کھیلنے کا وقت ہوتا ہے، وہ جاتے ہیں. میرے یہاں نہیں آئے آج تک دعوت کھانے، میرے خود کے، بلکہ میرا تو کوئی مکان ہی نہیں ہے، میرے والد کا مکان قادری منزل پر، وہ خود نہیں آئے. بلکہ ایک مرتبہ عصر کے بعد قرآن خوانی وہ پڑھ رہے تھے، پڑھتے پڑھتے تاخیر ہو گئی، مغرب کا وقت قریب آیا. تو میں نے گزارش کی شورا کے ساتھیوں سے کہ اگر آپ لوگ اجازت دیں تو یہ مغرب ہو ہی گئی ہے تو دعوت کھانے. ساتھیوں نے کہا کہ نہیں، جو اصول ہے وہ تو سب کے لیے. میرے ماتھے پہ شکن نہیں ہے. میں نے کہا اللہ تمہیں جزائے خیر دے، ٹھیک ہے، وہ جب کسی کے یہاں نہیں کھاتے تو یہاں بھی نہیں کھائیں گے. ایسا ہوا الحمدللہ. یہ سب اسی لیے تو کوالٹی نکل رہی نا. دستار بعد میں ہوتی ہے، پہلے وہ تراویح سناتے ہیں.
ہاں ورنہ دستار والے بچے آج کل ہمارے یہاں گٹنیاں جوڑتے ہیں، لوم چلاتے ہیں، وہ پھرتے ہیں ننگے سر پھرتے ہیں، وہ تراویح سنا ہی نہیں سکتے الا ماشاء. سب کی بات نہیں کرتا، آج بھی بہت سارے مدارس ہمارے شہر میں ایسے جو محنت سے پڑھا رہے ہیں، لیکن یہ حالت ہے. تو چونکہ غریب سنیوں سے ہی کام چل رہا ہے، غریب سنیوں، تو شعبہ مدارس چلتا اس طرح سے ہے کہ ہمارے یہ جو ساتھی ہیں لوم چلانے والے، مزدوری کرنے والے، ہفتے بھر کام کرتے ہیں اور یہ جمعہ کے دن گھر گھر جا کے 5 روپیہ 2 روپیہ 10 روپیہ چندہ وصول کرتے ہیں، تب کہیں جا کر کے 56 مدرسے چلتے ہیں. چند اللہ کے بندے ایسے ہیں جو بڑا تعاون کرتے ہیں، لیکن ان کا یہی کہ ہم اللہ کے لیے کر رہے ہیں، ہمارا کوئی مطالبہ نہیں. اگر کوئی چندہ یہ کہہ کر کے دینا کہ ہمارا کوئی مطالبہ نہیں تو ہم لے لیتے ہیں. کوئی چندے کا صلہ مانگتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یہاں نہیں ہے، پھر کہیں اور جائے، اس لیے کہ یہاں صلہ نہیں ہے، صلہ دینے والی ذات تو اللہ کی. تو آپ شعبے سے بھی جڑ سکتے ہیں. پھر یہ ہے کہ دیہاتوں کے اندر امام لوگوں کو تنخواہ جاتی ہے اپنے یہاں سے. جب چند دیہاتوں میں جاتی تھی تو تھوڑے پیمانے پہ ہو جاتا تھا، اب کئی دیہاتوں میں جاری، کہیں پوری دینا پڑتی ہے، کہیں آدھی دینا پڑتی ہے، کہیں 25% دینی پڑتی ہے. اس کا نظام ہمارے حافظ صاحب کے ہاتھ میں، حافظ مقصود صاحب کے ہاتھ میں، اور پھر ان کے ساتھ اور بھی ساتھی ہیں ہمارے جو دیکھ ریکھ کرتے ہیں سب چیزیں، تو وہاں تک پہنچائی جاتی ہے. تو آپ شعبہ مساجد سے بھی جڑ سکتے ہیں، شعبہ مدارس سے بھی جڑ سکتے ہیں. شعبہ خدمت خلق ہے، جہاں ہمارے جوان مریضوں کو کبھی خون دیتے ہیں، کبھی انہیں ہاسپٹل لے جاتے ہیں، آپریشن ہوتا ہے، کبھی یہ کرتے ہیں، یہ سب کام ہوتا ہے. شادیاں ہو رہی ہے لیکن لوگوں کو کی مدد کی جا رہی ہے، لیکن بس یہی ہے کہ فوٹو نہیں کھینچا جاتا. وہ آپ نے دیکھا ہوگا واٹس ایپ پر ایک بچے کو کیلا دے رہے ہیں، 4 لوگ ہاتھ لگائے ہوئے ہیں، فوٹو کھینچ رہے ہیں. آپ سوچو ایک کیلے پر 4 لوگ، ایک جانور پر 7 لوگ کی قربانی تو سنی تھی، لیکن ایک کیلے پر 4 لوگ. سوچ، یعنی معاذ اللہ استغفر اللہ، کیا فکر ہے. اور یہ فوٹو کھینچ رہے ہیں وہ دے کر کے. بیچارہ غریب شرما رہا ہے کہ یہ ایک کیلا دے کر کے مجھے رسوا کر رہے ہیں، ذلیل کر رہے ہیں. وہ ایک میں نے وہ کسی واٹس ایپ پر ہی دیکھا تھا کہ رمضان شریف میں کسی نے مجھے بھیجا تھا کہ ایک بچی نے کہا کچھ سوشل ورکروں سے کہ چچا جان اس سال آپ ہمارے گھر نہ آئیں، ہماری مدد کے لیے اس سال آپ ہمارے. تو کہا بیٹی کیوں؟ کہا ضرورت تو ہے، لیکن آپ لوگوں نے تھوڑا سا راشن دے کر اتنے فوٹو واٹس ایپ پر عام کیے تھے کہ محلے میں بھی لوگ کہتے ہیں کہ تم تو بھکاری ہو، اور مدرسے میں بھی کہتے ہیں اور اسکول میں بھی کہتے ہیں. تو آپ نے تو 4 دن کا راشن دے کر 365 دن کے لیے ہمیں ذلیل کر دیا، اس لیے اب ہمیں بھوکے رہنا گوارا ہے، لیکن آپ کی مدد لینا گوارا نہیں. ہم نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ نیکی کر دریا میں ڈال والا سسٹم رکھو، نیکی کر واٹس ایپ پہ ڈال والا سسٹم نہ رکھو. بے فضل تعالیٰ پچھلے سال بقرعید کے موقع پر 350 جانوروں سے بھی زیادہ جانوروں کا گوشت ہم نے تقسیم کیا ہے، لیکن کوئی فوٹو ہم نے واٹس ایپ پہ ڈالنے نہیں دیا. کہیں سے کوئی آ گیا ہو تو الگ بات ہے، اس کا ذمہ دار، وہ آفیشیلی طور پر نہیں ڈالنے دیا. تو یہ سب کام ہو رہا ہے لیکن خاموشی سے ہو رہا ہے. لوگوں کے آپریشن کی کوششیں، کاوشیں، جو بھی ہو رہا ہے سب اللہ کے لیے. شادیوں کا نظم ہو رہا ہے. آپ کسی بھی شعبے سے جڑیں. فی الحال میرا تعلق جس شعبے سے ہے وہ شعبہ دعوت و تبلیغ ہے. اس کے ذمہ دار ہمارے قاری عبدالسلام صاحب ہیں، اور میں اس کا ایک رکن اور ایک کارکنوں میں سے کارکن ہوں. مجھے بے فضل تعالیٰ اس پر بڑا شرف ہے. تو آپ سے میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ بھی سنی دعوت اسلامی کے کسی شعبے سے جڑیں. پھر وقت آتا ہے تو میں بھی کبھی شعبہ خدمت خلق میں تھوڑا ہاتھ بوٹ لگانے کے لیے آ جاتا ہوں. پھر کبھی شعبہ مساجد کی بھی خدمت کے لیے کبھی پہنچ جاتا ہوں. جیسے آج چندے کے لیے احباب گئے تھے تو کچھ ہم نے بھی اعلان کر دیا. شعبہ مدارس والوں کے ساتھ بھی پھر کبھی شریک ہو جاتا ہوں. لیکن بہرحال میرا اصل تعلق جو ہے وہ شعبہ دعوت و تبلیغ سے. آپ سے بھی کہتا ہوں آپ کسی بھی شعبے میں آئیے، ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں، ویلکم کرتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے بہت قلبوں سے اپنے آپ کو جوڑا ہوگا. قلبوں سے مت جڑیے، اب قلب سے جڑیے. قلبوں سے مت جڑیے، قلب سے جڑیے. انشاءاللہ اس کی برکتیں آپ دیکھیں گے. تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ نے جو داستان سنی شہدائے احد کی،
تو آپ بھی یہ آج سے فیصلہ کریں کہ ہم سنی دعوت اسلامی کے کچھ نہ کچھ بن کر دین کی خدمت کریں. آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ سنی دعوت اسلامی سے ہی کیوں جڑیں. یاد رکھیں اکیلے کام کریں گے تو اس کے اثرات لمحاتی ہوں گے، اور جماعت کے ساتھ اجتماعیت کے ساتھ کام کریں گے تو انشاءاللہ اس کے جو اثرات ہوں گے وہ بے پناہ مضبوط ہوں گے اور دیر تک ہوں گے اور دور تک ہوں گے. اس لیے آئیے ہم سب جڑیں. اور یہ بھی کہہ دوں سنی دعوت اسلامی نہ کسی ایک سلسلے کی تحریک ہے، نہ کسی ایک برادری کی تحریک ہے، نہ کسی ایک محلے کی تحریک ہے، نہ کسی ایک خطے اور قبیلے کی تحریک ہے. یہ تحریک ہر عاشق رسول کی تحریک ہے. یہاں سب کا استقبال ہے، بس شرط یہ ہے عاشق رسول ہونا چاہیے. کام وہ لے لیجیے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود. میں نے آج آپ کے 10 منٹ زیادہ لے لی، اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں. میں اعلان کر چکا تھا کہ وقت پہ تقریر ختم ہوگی، لیکن آج 10 منٹ زیادہ ہو گئے. بہرحال انشاءاللہ آئندہ ہفتے سے یہ سلسلہ جاری ہی رہے گا اور شہادتیں پڑھی جائے گی انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. گفتگو کے درمیان کوئی غلطی اللہ معاف کرے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب.